تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. جو لوگ اس کو محدود پیرائے میں دیکھتے ہیں وہ اتنے غلط نہیں ہیں. میں بھی جب اس ادارے میں نہیں آیا تھا تو میرا بھی ویو اس کے بارے میں یہی تھا. بٹ ونس آئی ہیو بین ہیئر فار لاسٹ 2 months ناؤ، تو یہ تو ماشاءاللہ یہ تو ایک پوری ایک 13-14 ادارے ہیں، 13-14 منسٹریوں کا ہم کام کرتے ہیں. ہمارا ایچ پروجیکٹ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے اور اتنا ویل آرگنائز طریقے سے پورے پاکستان میں اسپریڈ اوور ہے کہ جس طرح ایک پوری منسٹری چلتی ہے. تو آپ کی بات یہ درست ہے، اس میں کچھ کمزوری ہماری رہی کہ ہم نے میڈیا کے تھرو اس کو لوگوں کی اویئرنیس میں تھوڑی کمی رکھی، جو کہ ہم اب انشاءاللہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ عام جو بینیفیشریز ہیں، پبلک جو ہے، ان کو پتہ چلے کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں اور کتنی آسانی سے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے بینیفیشریز میں لسٹ میں شامل ہو سکے. اٹس اے ہیوج پروجیکٹ. اٹ کورز آلموسٹ آل ویلفیئر آسپیکٹس آف لائف. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اگر میں یہ کہوں کہ پورے ایشیا میں گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ اتنا بڑا آرگنائز طریقے سے نہیں ہے جو اتنے آسپیکٹس آف لائف کو کور کرتا ہو. یہ آپ نے بڑا وہ کہتے ہیں $1 million کویشچن کیا ہے آپ نے. پہلے تو میں 1 مہینہ اس کو سمجھتا رہا اینڈ آئی ڈیڈ مائی ہوم ورک آن دس، کیونکہ میں نارملی آئی ایم ناٹ ون آف دوز کہ جو آ کے تو ہر چیز کو چینج صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا فلیگ شپ لگے. ایسی بات نہیں ہے. بڑے اچھے کام اس میں ادارے میں ہو رہے ہیں. ایک تو ہم ان کو ڈیفینیٹلی جہاں جہاں کمیاں تھیں ہم ان کو کور اپ کر رہے ہیں. لیکن جو ہمارا میری اپنی ذاتی بھی ایک فلاسفی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس ادارے کا کام یہ ہے کہ غریب سے غریب لوگ جو ہے ان کی مالی امداد کرنا. اس کے باہر ہمارا ایمبٹ جاتا نہیں ہے ویسے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم قوم کے ایک بہت بڑے سیگمنٹ کو یہ عادت ڈال دیں کہ ان کو پتہ ہے کہ بیت المال ہے اور وہاں جا کے ہم اپنی امداد لے سکتے ہیں اور خرچ کرتے رہیں. اور اس طرح ہم ایک، میں لفظ بیگر تو نہیں کروں گا، لیکن ان لوگوں کی ایک پوری کھیپ کو تیار کرتے رہیں جو کہ صرف دوسروں پہ ڈپینڈنٹ کرتے ہیں. تو میں یہ چاہ ہی رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم بہت جلد یہ ریہیبلیٹیشن کا سسٹم کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں ویری سون یو ول سی، جس میں ہم کوششیں کریں گے. ٹھیک ہے ہم ہیلپ کریں گے شاک تھیراپی کے طور پہ. اب شاک تھیراپی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا گھر جل گیا ہے، اب گھر جلنے کا پروسیس پورا اس کو چاہیے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے. تو اس قسم کے ایونٹ میں ہم ان لوگوں کی ہیلپ کریں جو ایک دم حادثہ ہو گیا، کسی کے گھر میں جو ارننگ ہینڈ تھا اس کو کینسر کی مریض لاحق ہو گئی، وہ ڈسیبل ہو گیا. اب باقی جو بچے ہیں سارے ان کے لیے ایک دم مصیبت، آسمان ٹوٹ پڑا ان پہ. تو ان لوگ ہم ہیلپ بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سیریسلی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ ہم ریہیبلیٹیشن کریں پور فیملیز کی. جہاں پہ کوئی بھی فیملی کا ایک بندہ بھی کوئی کام کرنے کے قابل ہے تو اس کو ہم پوری طرح کاؤنسلنگ کریں، ایجوکیٹ کریں، اس کی فائنینسنگ کریں، اس کو سپروائز کریں آگے تک، جب تک ہمیں یقین نہیں آ جاتا کہ یہ اب ایٹ از اون فلائٹ کر سکتے ہیں. دوسرے ویسٹ میں جو سوشل سیکورٹی دی جاتی ہے ایٹ از ڈفرینٹ دین بیت المال. بیت المال کا تو ایک بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے. اسلام کا پہلا ٹریجری یہ ایک تھا خیال کہ اس وقت ظاہر ہے جو سیگمنٹ لیس فارچونیٹ تھے، تو کچھ ایسے تھے جو فارچونیٹ ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی سسٹم اس وقت تک نہیں چل سکتا جب دینے والا کوئی اور کوئی لینے والے کو دے نہ سکے. تو اس کانسیپٹ یہ چلا تھا. لیکن اس وقت بھی ہمارے جو ارباب اختیار تھے اس وقت مختلف مرحلوں پہ، ان کی یہ کوشش رہی کہ ریہیبلیٹیشن ضرور ہونی چاہیے ساتھ، اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. وی وڈ ناٹ لائک کہ پاکستان میں چاہے ہمارے پاس جتنا مرضی پیسہ آ جائے، بہت پیسہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب لوگوں کو بولیں اچھا ٹھیک ہے آپ کام ہم نہ کریں اور بیت المال سے پیسے لے کے کھائیں. یہ بات ہے، یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ صرف میں نے جیسے بتایا کہ امیڈیٹ تھیراپی کے لیے ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ سے جیسے گزارش کی، آپ کا سوال جو ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ جو ہم انشاءاللہ اناؤنس کریں گے ویری سون، انشاءاللہ سون آفٹر یہ اپنا رمضان کے بعد، وہ یہی ہوگا کہ ہم جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ ایک سکسیسفل طریقے سے شروع کر دیں. ہم نے آلریڈی پائلٹ پروجیکٹ شروع کر دیا ہے. ہم نے 15 لوگوں کی اپلیکیشن لے کے تو ان کو اپنے طور پہ ہم کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا ڈیفیکلٹیز آئیں گی، تاکہ ان کو جب بڑا پروجیکٹ شروع کریں تو ان کو ہم کیٹر کر سکیں، تاکہ فول پروف طریقے سے ہمارا وہ پروجیکٹ کامیاب ہو انشاءاللہ. جو ہمارا انڈیویجول فائنینس پروگرام ہے وہ میں نے آپ کو جس کا ذکر پہلے کیا ہے، ایکچولی اٹس اے شاک تھیراپی. انڈیویجول فائنینس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یا جو عورت یا جو بھی ارننگ ہینڈ جو ہے جس کی سیلری جو ہے
37 یا 35 سے کم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دیٹ فیملی نیڈس ہیلپ ایز اے شاک تھراپی. وہ اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بڑا فول پروف طریقہ ہے ویریفائی کرنے کا. کوئی اس میں بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم نہیں ہے کہ وہ اگر درخواست دے گیا ہے تو وہ مہینوں انتظار کرتا ہے. نہیں، 1-2 دن میں ہمارا جو سسٹم ہے وہ ان ایکشن آ جاتا ہے. اس کی جو فیکٹس اینڈ فگر اس نے دیے ہوتے ہیں ان کو ویریفائی کرتا ہے. اور اگر وہ ٹھیک ویریفائی ہو جائیں، کسی اور ادارے سے ہیلپ نہ لے رہا ہو، تو پھر ہم اس کو کنفرم کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں کچھ اماؤنٹ تک وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اف دا اماؤنٹ از مور دین اٹ از مائی پریولیج دیٹ آئی ڈیسائیڈ اباؤٹ اٹ. اور وہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد دا چیک از ڈسپیچ ٹو دی ایڈریس آف دی بینیفیشری. وی ڈونٹ ڈیل ان کیش ایٹ آل. جسٹ ٹو میک اٹ ٹرانسپیرنٹ وی سینڈ چیک. وہ جا کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا ہے اینڈ دیٹ منی از اویلیبل ٹو ہم وین ایور ہی وانٹس ٹو یوز اٹ. دس از انڈیویجول فائنینسنگ، انڈیویجول ہیلپ. اور یہ ونس ان اے ایئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی کے تحت میں نے آپ سے بات کی تھی ریہیبلیٹیشن کی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن کو اس سے اٹیچ کر لیں. وہ کس طریقے سے کہ ہو سکتا ہے اس کی اماؤنٹ ہم بڑھا دیں. وی گیٹ لاٹ آف پیپل جو آ کہتے ہیں کہ جی وہ میری ایک ریڑھی تھی، میں پھل بیچتا تھا، تو وہ اب ٹوٹ گئی ہے، اور چونکہ میں بیمار بھی ہو گیا ہوں اب میرے پاس اس کو پش کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے. تو اگر مجھے تھوڑی سی موٹرائزڈ قسم کی ایک وہیکل مل جائے تو کام تو میں یہی کر لوں گا، بٹ دین آئی ول بی ایبل ٹو ارن انف ٹو ٹیک کیئر آف مائی فیملی. تو دیٹ مینس اس کی تھوڑی سی فائنینسنگ اگر ہم کر دیں اور اس کو ہم سپروائز بھی کریں گے. اس لیے سپروائز کریں گے کہ ہم اس کو سینڈلائز نہیں کرنا چاہتے کہ مختلف لوگ آ کر ہم سے مدد بھی لیں اور جس چیز کے لیے مدد لیتے ہیں اس کے لیے استعمال نہ کریں. کیونکہ خوف یہ رہتا ہے کہ وہ پیسے لے کے تو وہ اپنے استعمال میں اس کو خرچ کر دیں، اور خرچ کرنے کے بعد پھر وہ لائن میں لگے ہوں مانگنے والوں کی. یہ ہم اس کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں. یہ جو آپ نے اسکل جس کو ووکیشنل ٹریننگ بھی کہتے ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ بھی بڑا سیریسلی کام کر رہی ہے. پرائم منسٹر کا یہ بہت عرصے سے میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ بھی کہ وہ اسی اسکول کی تھاٹ کے آدمی ہیں کہ لوگوں کو ہم نے بیگر نہیں بنانا، لوگوں کو ہم نے ایک اسکل دینا ہے تاکہ وہ خود بخود عزت سے اپنا روزگار کما سکیں اور پراؤڈلی پاکستان کے شہری بن کے زندگی گزاریں. بیت المال اسی کی لائٹ میں آن اے لٹل اسمالر اسکیل ہم بھی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہمارا خیال یہی ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ مدد اپنی جگہ پہ، شوق تھیراپی اپنی جگہ پہ، بٹ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ وہ جس کی ہم ہیلپ کریں اس کو یہ اس طریقے سے کاؤنسلنگ بھی کریں، اس کو ٹیچ بھی کریں، ایجوکیٹ بھی کریں، اس کی ٹریننگ بھی کریں. فار ایگزامپل ہماری جو وومن امپاورمنٹ ہے وہاں میں بچیوں کو ہم پوری ٹریننگ دیتے ہیں. وہ بچیوں کو جب وہ اپنا کورس کر لیتی ہیں 6 مہینے کا پورا، تو وہ موسٹلی ان میں بچیاں آج کل کر رہی ہیں یہ سوئنگ کا، اور یا یہ جو اپنا ہے یہ جو میک اپ کا کیا کہتے ہیں بیوٹیشن. وہ اس لیے کرتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم باہر جا کے وی کین میک انف ٹو لک آفٹر آور فیملی. تو اس میں ہم ان کی مدد صرف ٹریننگ کی نہیں کر رہے. ٹریننگ کے بعد جو بچیاں ٹریننگ پوری کر لیتی ہیں ہم ان کو ایک سلائی مشین بھی دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر بچے پورا ہمیں اپنا پلان دے کہ نہیں مجھے 1 مشین نہیں، مجھے اگر 4 مشینیں مل جائیں تو میرے پاس جگہ ہے، وہ وائبل ہے، وہاں میں 3 بچے اور رکھ کے تو میں پورا ایک سینٹر بنا سکتی ہوں اینڈ دیٹ ول ہیلپ، تو وہاں تک ہم اس کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے یہ پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ بڑا عجیب کانسیپٹ ہے کہ ڈسیبلٹی مینس کمپلیٹ ڈسیبلٹی. یہ ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ ویسٹ میں جائیں تو وہاں میں جو جتنے بوتھ ہیں آپ کے بینکر جتنے آپ کو ملیں گے دیر آل ڈسیبلڈ. ٹیلرز جتنے بینکس میں ہیں وہ آپ کو ملیں گے وہ لوگ جو کہ موومنٹ نہیں کر سکتے بٹ ان کی وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کا ذہن کام کرتا ہے، ان کے ہاتھ کام کرتے ہیں. آل دا ٹیلرز آر اگر دیکھیں تو ادھر ان کی ٹانگ نہیں ہے، they are disabled, but at the same time they are very much able as far as their family is concerned. جتنے آپ کو ہائی ویز پہ ٹول بوتھ نظر آئیں گے وہاں پہ جو بندہ آپ کو ٹکٹ دیتا ہے وہ ڈسیبلڈ ہے ایکچولی. سو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ڈسیبلڈ لوگوں کو یہ جتنے ایلیویٹر چلاتے ہیں، یہاں بھی میں نے کچھ بلڈنگیں دیکھی ہیں پاکستان میں اینڈ آئی واز ویری ہیپی ٹو سی دیٹ کہ جو ایلیویٹر آپریٹر ہے وہ ڈسیبلڈ ہے. تو اب ڈسیبل کا مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ ڈیفائن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہوتی ہے کمپلیٹ ڈسیبلٹی. وہ تو بندہ بیچارہ پوری ہیلپ کا حقدار ہے، اس کو تو وداؤٹ اینی گنجائش اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. لیکن موسٹ آف دا پیپل آر ناٹ کمپلیٹ ڈسیبل.
ان کے کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ڈسیبل, بٹ دے کین سی, دے کین اسپیک, their arms are okay, probably their leg is not better. تو ان کی ابیلٹی ڈسیبل آدمی کو بھی آپ اس ایبل کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی ہیلپ سے وہ اپنے کو لک آفٹر کر سکتے ہیں. میرے پاس ذاتی طور پہ کئی بچے آئے ہیں یہاں پہ جو کہ ڈسیبل تھے. انہوں نے کہا جی میں ڈسیبل ہوں لیکن میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. سو پہلی بات تو ہے کہ یہ پازیٹیو وائب یہ آئی کہ وہ لڑکا ڈسیبل ہونے کے باوجود اس نے ڈسیبلٹی کی ہیلپ نہیں مانگی. اس نے کہا جی مجھے آپ کچھ کام کروا دیں. تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جو ہمارا ریہیبلیٹیشن کا سیکشن ہے اس میں ہم لوگوں کی بھی ہیلپ کر رہے ہیں. زیادہ تر میں کوشش کروں گا جو ڈسیبل لوگ ہیں ان پہ ہم زیادہ توجہ دیں, اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے مثال بن جاتے ہیں. کل کو جب دنیا دیکھتی ہے کہ یہ آدمی اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں, اگر یہ کما سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کما سکتا. تو وی وانٹ ٹو میک دیم این ایگزامپل. آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ اس معاملے میں بہت اویئرنیس کی ضرورت, تھوڑی نہیں, بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور اتنی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آپ ڈسیبلڈ کو یہ بھی نہ ریئلائز کرنے دیں کہ یو آر لوکنگ ایٹ اٹ ایز ہی از ڈسیبلڈ. نو, ڈونٹ ہیو ٹو کال ہم ڈسیبلڈ. اسی طرح جس طرح ایک یتیم ہے, آپ یتیم کو آپ کہیں یہ یتیم بچہ ہے تو آپ نے اس بیچارے کا بیڑا غرق کر دیا. اسی جیسے ایک بندہ اندھا ہے تو یو ڈونٹ کال ہم یہ بلائنڈ ہے. اسی طرح جو ڈسیبلڈ ہے, without calling him disabled or little less unfortunate, we have to help them in a way. I remember again, مجھے باہر کا ایک واقعہ یاد ہے کہ there was an old lady اور وہ she was going into a restaurant, اس کے ساتھ اس کا ایک کتا تھا جو اس کو ہیلپ کر رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ آگے کچھ ایک اینٹ پڑی تھی کوئی ایسی چیز, تو I suddenly approached towards her کہ میں جیسے ہیلپ. تو اس نے مجھے سنپ کر دیا, اس نے کہا stay away, I can take care of myself. تو اتنا پرائڈ ہونا چاہیے ڈسیبلڈ آدمی میں بھی اپنا کہ وہ اپنے آپ کو لک آفٹر کر سکے. اس کے لیے ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ اویئرنیس کی. ایک تو اس کو ہم ٹولز پراپر پرووائڈ کریں. فار ایگزامپل جتنے پبلک ایکسیس کے چیزیں ہیں, بینکس ہیں, پولیس اسٹیشن ہے, آل جو چیز وہاں پہ ان کی ہیلپ کے لیے اگر ویل چیئر کے ریمپ ہے یہ بنا ہونا چاہیے. اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ڈسیبلڈ آدمی جو ہے یا ایک ڈسیبلڈ پرسن, کوئی بھی وومن ایٹ ہز اور ہر اون اپنے آپ کو موبائل کر سکے, تو ٹول تو ہمیں دینے پڑیں گے گورنمنٹ لیول پہ. وہ دینے کے بعد پھر ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کسی ایک بندے نے وائٹ اسٹرک پکڑی ہوئی ہے تو یو شوڈ نو دیٹ ہی از اے بلائنڈ مین. تو اس کو ٹھیک ہے, وداؤٹ میکنگ ہم فیل, یو اسٹے اوے اینڈ لیٹ دیٹ پرسن ٹیک دی پریورٹی. اس کو پہلے جانے دیں. تو جب اس طرح کریں گے تو وہ ایک پورے معاشرے کا ایک فعال پورشن بھی بن جائیں گے, حصہ بھی بن جائیں گے. پرائڈ میں ان میں آئے گا. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کے 20% لوگ جو ہیں وہ ڈسیبلڈ ہیں اور اس قوم کے اوپر بوجھ بنے ہوئے, وہ کل بالکل فعال ہوں گے, اپنا کام خود کریں گے, اپنی کمائی خود کریں گے, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے, اپنی فیملیز کے لیے بھی ایک فخر کا نشان ہوں گے. ٹاکنگ آف آرفن سکولز, ہمارے جو آرفن کے جو ہمارے سینٹرز ہیں, اگر آپ وہاں جائیں تو جو پہلی چیز آپ کو محسوس ہوگی کہ وہ جو بچہ جو کہ آرفن ہے وہ ایک روایتی آرفن آپ کو لگے گا نہیں. ہی ول ہیو آل دی کانفیڈنس, جو کہ میں جس کے اوپر بڑا سیریسلی کام کرنا چاہ رہا ہوں. مطلب میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہیں, تو وہ اگر کل کسی کمپٹیشن میں آتا ہے, وہ آرمی میں اپلائی کرتا ہے, تو آرمی میں جانے کے بعد جو اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے بندہ, وہ یہ فیل نہ کرے کہ یار یہ تو اس بندے کو تو بیچارے میں اعتماد ہی نہیں ہے, بیکاز ہی از بین آرفن آل ہز لائف. لیکن وہ اسی طرح بات کرے جس طرح ایک نارمل آدمی بات کرتا ہے. اسی طرح اپنے حق کے بارے میں ڈیمانڈ کرے قوم سے, ملک سے, جس طرح ایک عام آدمی کرتا ہے. اسی طرح فعال ہو, اسی طرح اپنے رائٹ کو بھی مانگے اور اسی طرح اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرے. تو آرفن ہونا تو اس کی ایک بدقسمتی ہے اللہ کی طرف سے, وہ تو اس کا ایک امتحان تھا. اب سوسائٹی کو چاہیے کہ اس کے اندر پورا ڈسپلے اس طریقے سے کرے کہ ان کو ایکسیپٹ کریں ایز اے نارمل پرسن. اور بیت المال جو ہے اس معاملے میں پوری طرح بڑا سیریسلی کام کر رہا ہے. اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ کسی بھی بیت المال کے آرفن ہاؤس میں جا کے دیکھیے, تو یو ول سی کہ ان کا ڈریس, ان کا کھانا, ان کا رہنے کا طریقہ کسی بھی ایک ڈوم جو ہے کیڈٹ کالج یا کیڈٹ جو ڈومز ہوتے ہیں اس سے کم نہیں ہے. اگر اچھا نہیں ہے تو اس سے کم بھی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو کم ٹرسٹ کیا جاتا ہے. یہ اسے مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ بیت المال میں سمجھتا ہوں, میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ واحد ادارہ ہے, اور بھی بڑے اچھے ادارے ہوں گے. یہ وہ ادارہ ہے کہ جس کے اوپر میری بڑی
خواہش ہے اور کوشش ہے، اور آپ لوگوں کی میڈیا کی مجھے ہیلپ چاہیے اس میں، کہ ہم لوگوں کے ذہن سے یہ بات ریموو کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پیسے کو جس مد میں آپ دیتے ہیں، فرض کرے آپ نے ڈونیشن دی ہے، اور میں ڈونیشن کی بات آپ سے ابھی کرتا ہوں، اگر آپ نے دی ہے بچوں orphan بچوں کے لیے، وہیں پہ استعمال ہوگی، اور آپ اعتماد رکھیں کہ اس کے اندر پوری پروفیشنلی اس کو یوز کیا جائے گا، اور ٹوٹل منی جو ہے ہماری کوئی مینجمنٹ کاسٹ نہیں ہے، ٹوٹل پیسے جو دیتے ہیں لوگ وہ پورے کے پورے ان لوگوں پہ خرچ ہوں گے. ایک تو یہ بات ہے، اور اگر لوگوں میں اعتماد آئے گا، ویل گیٹ مور ڈونیشنز، ہم اس سے بہتر کام کر سکیں گے، بہتر پروجیکٹس کر سکیں گے، لوگوں کو بہتر فیسلٹیز دے سکیں گے. وی ہیو بین ویک آن دس، آئی ایکسیپٹ دیٹ. ہم نے لوگوں کو اویئرنیس نہیں کی اتنی، اور لوگوں کے بارے میں جو ان کے ذہن میں ہے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بیت المال زکوٰۃ وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہم ہیلپ کرتے ہیں ہر بندے کی، کوئی ریلیجن، کوئی سیکٹیرین، کوئی پروونشل، کوئی لینگویج، کوئی بیریئر نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹھیک ہے ہمارے پاس زکوٰۃ بھی کلیکٹ ہوتی ہے، پر وی میک شیور کہ زکوٰۃ کو ہم وہاں ڈسٹریبیوٹ کریں جہاں پہ اس کی شرعی ضروریات ہیں، تاکہ کسی بندے کو اس میں بھی اس آسپیکٹ کو بھی ہم کور کریں. بٹ وی گیٹ گرانٹ فرام دا گورنمنٹ، اینڈ گرانٹ از یوز فار اینی بڈی ہو از سٹیزن آف پاکستان. تو اس لیے ہمارے پاس کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں، پارسیز ہیں، ان کو بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہمارے ویب سائٹ کے اوپر تو پورا ایک پورٹل بنا ہوا ہے، وہ بڑا سمپل اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اس کے اندر آپ ڈونیٹ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے، آرگنائزیشن ڈونیٹ کر سکتی ہیں، ڈومیسٹک ڈونرز کرتے ہیں، فارن ڈونرز ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ان اینی کرنسی دیٹ یو فیل لائک یو کین ڈونیٹ. لیکن میں یہاں پہ آپ کی مدد سے میں اپنے تمام ویور جو سن رہے ہیں، میں ان کو یقین دلا رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ مجھے 2 مہینے ہوئے ہیں، میں آئی بین ایم ڈی آف دس ادارہ، اینڈ فرام دیر آن ورڈ دس 2 months آن ورڈ، جب تک میں ہوں اس کا، آئی ٹیک فل رسپانسبلٹی کہ اس ادارے اس میں، اس کے بعد بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. بٹ میں اپنے جب تک میں موجود ہوں، میں گارنٹی تو اس کی کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی پیسہ ڈونیٹ کیا جائے گا انفرادی طور پہ، مجموعی طور پہ، کسی این جی او کی طرف سے، وہ ہم میک شور کریں گے کہ اس کی پینی جو ہے وہاں یہ خرچ ہو جہاں اس کو خرچ ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ سے میری ان سے اپیل ہے تمام ڈونر سے کہ دیکھیں ماہ رمضان آ رہا ہے، آپ لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ ایسے آپ تھوڑا آپ 100 روپے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر اسمال اور لارج، بٹ پلیز ڈونیٹ اینڈ ریسٹ ایشور دیٹ یور منی ول بی یوزڈ ویئر ایور اٹ از سپوز ٹو بی یوزڈ. جو بچے جو کہ پڑھنے کے، جن کو اسکول جانا چاہیے، ان سے ہم کام کروائیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن اس کی وجوہات کو سے آپ انکار بھی نہیں ہو سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی فیملیز ایسی ہیں، پور فیملیز، کہ جہاں بچوں کی تعداد اس لیے بڑھائی جاتی ہے کہ یہ بچے کل کو اگر 20 روپے 50 روپے بھی لائیں گے تو میرے 5-6 بچے ہوں گے تو میرا شاید گھر کا خرچہ چل جائے گا. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اویئرنیس وہاں ضرورت ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے کیا کیا بیت المال نے، ہم ان بچوں کے لیے ہم نے اسکول بنائے ہیں، زبردست قسم کے اسکولز ہیں، وہاں بچے آتے ہیں. ہم وہ جو والدین ہیں جن کو یہ لالچ کے بچے بازار سے پیسے لے کے آئیں گے، ان کو بھی ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی وہ جو نیڈ ہے وہ پوری ہو اور وہ والنٹیرلی اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں. فار ایگزامپل ابھی تک تو یہ ہے کہ ہم 50 روپے دیتے ہیں پر ڈے. انشاءاللہ بڑی جلدی ہم ان فیو ڈیز ہم اس کو 100 روپیہ کرنے والے ہیں. تو ویل گیو دا پیرنٹس 100 روپیز اے ڈے جسٹ ٹو سینڈ دا چلڈرن ٹو دا اسکولس. اب اسکول میں ٹریننگ ان کی ایک کلاس ہوتی ہے، ہم یونیفارم ان کو دیتے ہیں، کھانے ایک میل جو ہے دن میں وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ ایک قسم کی موٹیویشن رہے کہ ان کے بچے پڑھیں گے بھی، اور ان کی جو ان کا لالچ تھا جس کے لیے وہ بچوں کو باہر کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اس کو بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کریں تاکہ وہ بچہ کل پڑھے گا، وہ اس کو بیٹر جاب مل سکے گی، پرابلی اپنی فیملی کا خیال رکھ سکے گا. دیکھیے بیت المال جب وجود میں آیا تھا تو بیسک کانسیپٹ تو یہی تھا کہ بیت المال ول ٹیک رسپانسبلٹی کہ رات کو کوئی مسلمان جو ہے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ بھوکا نہ سوئے. یہاں سے بیت المال کا کانسیپٹ شروع ہوا تھا. پھر اگر دوسری چیزیں بھی اس میں ایڈ ہوتی رہیں تو اس کو ہم ڈس ریگارڈ تو نہیں کر سکتے. وہ ایک بات تو ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی اگر ضروریات کو پریورٹائز کیا جائے تو سب سے پہلے اس کا پیٹ ہے، اس کا کھانا ہے. اگر اس کو کھانا ہی نہیں ملے گا تو باقی چیزیں تو بڑی ضمنی سی رہ جاتی ہیں. تو وہ ہم انشور کرتے ہیں کافی حد تک. کہاں تک ہماری کامیابی ہے اس کے بارے میں ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. اس کو کچھ کیونکہ ظاہر ہے بیت المال کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں. وی گیٹ اے سرٹن گرانٹ.
پرائم منسٹر نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹس کو اسٹریم لائن کریں. اف یو نیڈ مور ہیلپ تو ہماری ہیلپ وہ کریں گے. ہمارا پروگرام یہی ہے. ہمارے پاس گاڑیاں ہیں جن سے ہم کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمارے سینٹرز ہیں, کافی پروجیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ ہم کھانا دیتے ہیں. اس میں این جی اوز بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہی ہیں. تھینک ٹو دوز این جی اوز جو ہمارے سے مل کے جوائنٹ وینچر جے بی کیا ہوا ہے انہوں نے. وہ ہمارا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں اور ہم ان کا کھانا جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. کیونکہ جیسا میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ بیت المال واحد ادارہ ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر بہت زبردست ہے. اب کسی اور این جی او کے لیے شاید یہ آسان ہو کہ وہ کھانا دے دیں, لیکن کھانا پہنچانا شاید ان کے لیے ممکن نہ ہو کیونکہ ان کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. سو یو ورک ہینڈ ان ہینڈ. ہم ایک دوسرے سے مل کے کام کرتے ہیں تاکہ کھانا جو ہے لوگ تک پہنچا سکیں. دیکھیے ڈیجیٹل لفظ آپ نے یوز کیا 2-3 دفعہ, یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. اور ٹرانسپیرنسی کی جب بات آتی ہے تو ڈیجیٹل بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیز ٹرانسپیرنٹ ہو. ایک تو یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ آتا ہے اور دوسرا ہے کہ ہم پیسہ دیتے ہیں. یہ دونوں پروسیس اتنے ٹرانسپیرنٹ ہے کہ آئی بینگ این ایم ڈی آئی ڈونٹ سی منی اینی ویئر. دا بینکس میں منی آتی ہے ان ٹرمز آف چیکس اور ڈپازٹ, اور بینک ٹو بینک ہی ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. تو اٹس آل ریکارڈڈ. اٹس ناٹ دیٹ اینی بڈی از ہیلپنگ اینی پرسن انڈیویجولی جہاں پہ ایک کوئی گڑبڑ کا امکان ہو, وہ ہمارا ڈیل نہیں کرتے. اس کے علاوہ ہمارا جو سسٹم ویسے ہے, یو سی آئی ایم ایم ڈی اینڈ دین وی ہیو ڈائریکٹرس, دین وی ہیو ڈپٹی ڈائریکٹرس, دین وی ہیو اے ڈیز اینڈ دین وی آر اسپریڈ اوور آل اوور پاکستان. اب ہر آدمی کی ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کے اوپر ہماری اوور لک ہماری ایک اور ڈپارٹمنٹ بھی ہے جس کی شاید اتنی ضرورت نہ بھی ہو لیکن پھر بھی رکھی ہوئی, جو مانیٹر کرتی ہے آپریشنز کو کہ کہاں کہاں آپریشن ٹھیک ہو رہے ہیں, کہاں کہاں کوئی پل فرج تو نہیں ہو رہی. آپ نے لفظ بولا ٹرانسپیرنسی, 100% ٹرانسپیرنسی تو شاید کہیں بھی ممکن نہ ہو, میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن ہمارے سسٹم کے اندر جو ٹرانسپیرنسی ہے اس میں جو غلطی کا امکان ہے وہ روٹ لیول کے اوپر اتنا سارا ہے کہ آپ ایک شخص ہے وہ ہمارے ڈائریکٹر کے پاس آ جاتا ہے یا اے ڈی کے پاس آتا ہے کہ جی میں حقدار ہوں, میری مدد کی جائے. تو ہو سکتا ہے اس کو تھوڑی سی ہیلپ کر دے اور وہ اتنا حقدار نہ ہو جتنا وہ اس کو بنا کے پیش کرے اور اس کو پیسے دے دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک پلفریج ممکن ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں, پیسے وہ حقدار کو ہی جائیں گے, اسی کو جائیں گے. اور میرے نظر میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جو آدمی مانگ لیتا ہے وہ حقداری ہے. ایکچولی تو حقداری ورنہ مانگنا آسان کام نہیں. میری گزارش یہی ہوگی تمام اہل ثروت لوگوں جن کا ذکر کیا آپ نے کہ پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ لوگوں کو دے سکتے ہیں. اب اگر اللہ میاں نے اس پوزیشن میں رکھا ہے تو اس عمل کو پرفارم کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ بیت المال کو دیں, تمام جتنی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں سب پہ اعتبار کریں. یہ بعض لوگ صرف اس چکر میں کہ یار کس کو دیں, اس چکر میں نہ پڑیں. جو آپ کے قریب ہے اس کی ہیلپ کریں. وہ ہیلپ اگر پوری نہیں جائے گی, نیڈی آدمی کے پاس تھوڑی بھی جائے گی تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا. آپ کا ثواب تو اس وقت مل جائے گا جب آپ نے دے دیا, جب آپ نے نیت کر لی. تو اس کے بعد اللہ کا معاملہ ہے, جو غلط کام کرے گا اس کی پکڑ اللہ میاں کہیں سے کر لے گا. آپ اپنا کام کریں جو جس کے لیے آپ کو اللہ میاں نے اہل ثروت بنایا ہے, ضرور کریں. پھر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بیت المال پہ بھی ٹرسٹ کریں. بیت المال بہترین ادارہ ہے. میں آپ کے پیسے دیے ہوئے پیسوں کا امین ہوں یہاں پہ. میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو پیسے قوم کی امانت ہے, جو گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں, جو ہمیں گرانٹ ملتی ہے, جو ہمارے انفرادی طور پہ لوگ ہیں جو ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں, ہم انشور کریں گے کہ جو ہمارے پروجیکٹ ہیں جن کے بارے میں ان کو علم ہے, نہیں علم تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ان پروجیکٹ کی روشنی میں میڈیکل, ایجوکیشن, انڈیویجول اسسٹنس, ہینڈی کیپ, آرفن, جتنے ہمارے پروجیکٹ ہیں ان میں ہم پوری طرح محنت سے, میرا پورا عملہ میرے ساتھ, ہم کام کریں گے اور میک شور کریں گے کہ اللہ بھی راضی ہو اور ہم کام بھی پورا کریں انشاءاللہ.